بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ حال ہی میں ایک امریکی رپورٹ میں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ چائنا نے بھارتی ریاست اروناچل پردیش کے اس سرحدی مقام پر اپنا ایک نیا گاؤں بسا دیا ہے جو بھارت کا علاقہ ہے۔ پینٹاگون نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ چائنا نے اروناچل پردیش کی سرحد پر تقریباً 100 مکانات پر مشتمل ایک نئی بستی بسائی ہے جو بھارت کا علاقہ ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے اسے غیر قانونی تعمیرات قرار دیا، لیکن بھارتی وزارت خارجہ نے اس رپورٹ کی یہ کہہ کر تردید کر دی کہ چائنا کی تعمیرات اس کے اپنے علاقے میں ہیں، بھارتی سرزمین میں نہیں ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ چائنا نے گزشتہ کئی برسوں سے سرحدی علاقوں میں تعمیراتی سرگرمیاں شروع کر رکھی ہیں۔ بھارت نے نہ تو اپنی سرزمین پر ایسے غیر قانونی قبضوں کو قبول کیا ہے اور نہ ہی اس نے چائنا کے بلا جواز دعووں کو تسلیم کیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت نے بھی اس بات کو مسترد کر دیا ہے کہ چائنا نے مذکورہ گاؤں بھارتی علاقے میں تعمیر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دعوے میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ بھارت اور چائنا کے درمیان شمال مشرقی علاقے سکم سے لے کر مشرقی لداخ تک تقریباً 3000 کلومیٹر لمبی سرحد ہے۔ بیشتر علاقے میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول قائم ہے اور دونوں کے درمیان سرحدی تنازع بھی بہت پرانا ہے۔ روس نے انڈیا کو S-400 فضائی دفاعی میزائل سسٹم کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ روسی دفاعی نظام کی فراہمی نے انڈیا کو 2017 کے امریکی قانون کے تحت امریکہ کی طرف سے پابندیوں کے خطرے میں ڈال دیا ہے، جس کا مقصد ملکوں کو روسی فوجی ساز و سامان خریدنے سے روکنا ہے۔ پہلی سپلائی شروع ہو چکی ہے۔ S-400 سسٹم کا پہلا یونٹ اس سال کے آخر تک انڈیا پہنچ جائے گا۔ زمین سے فضا میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے 5 ارب 50 کروڑ ڈالرز کے 5 سسٹمز کے لیے 2018 میں معاہدے پر دستخط ہوئے تھے، جس کے بارے میں انڈیا کا کہنا ہے کہ ان کی چائنا سے خطرے کے مقابلے کے لیے ضرورت ہے۔ روس کو امریکہ کی طرف سے متعدد مالی پابندیوں کا سامنا ہے، جس میں روس کو یوکرین کے خلاف کارروائیوں، 2016 کے امریکی انتخابات میں مداخلت اور شام کو مدد فراہم کرنے کی وجہ سے شمالی کوریا اور ایران کے ساتھ ایک مخالف قرار دیا گیا ہے۔ گزشتہ سال امریکہ نے روس سے S-400 میزائل حاصل کرنے کی وجہ سے ترکی پر بھی پابندیاں عائد کی تھیں۔ اس حوالے سے انڈیا نے کہا ہے کہ اس کی امریکہ اور روس دونوں کے ساتھ شراکت داری ہے، جبکہ امریکہ نے انڈیا کو بتا دیا ہے کہ اسے اس معاہدے سے چھوٹ ملنے کا امکان نہیں ہے، اس پر پابندیاں لگیں گی۔ گزشتہ سال امریکہ نے روس سے S-400 میزائل حاصل کرنے پر ترکی پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ ان پابندیوں کے ذریعے ترکی کے دفاعی خریداری اور ترقی کے ادارے پریزیڈنسی آف ڈیفنس انڈسٹریز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ امریکہ نے ترکی کو لڑاکا طیارے F-35 کے پروگرام سے بھی نکال دیا تھا، جو کہ امریکہ کا سب سے جدید طیارہ ہے اور نیٹو کے ارکان اور دیگر امریکی اتحادیوں کے زیر استعمال ہے۔ گلوبلائزیشن کے اثرات دیہاتوں پر بھی مرتب ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی دیہات کی زندگی میں وہ رعنائیاں ملتی ہیں جو یہاں کی صدیوں پرانی ثقافت کی امین ہیں۔ دیہاتوں میں لوک داستانیں ہوں یا محبت بھرے گیت، ان میں کنوؤں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ پہلے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے بیلوں کی مدد سے راہٹ چلتے تھے، اب ان کی جگہ ٹیوب ویل لے چکے ہیں۔ بھٹی والی کا ذکر دیہات کی کہانیوں میں بھی کثرت سے ملتا ہے۔ جدیدیت کے ساتھ ساتھ دیہات میں اب بھٹی والی خواتین بھی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ جو شخص کسی بھی دیہات میں زندگی گزار چکا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ خوشیاں قیمتی کھلونوں کے بغیر بھی مل سکتی ہیں۔ اکثر دیہات میں ایسے بچے بھی نظر آتے ہیں جو ٹائروں کو ایک چھوٹی سی چھڑی کی مدد سے گھماتے ہوئے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یا پھر ٹائر جس لوہے کے سرکل پر چڑھا ہوا ہوتا ہے اس کے درمیان میں کوئی چھڑی رکھ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ دیہات کے حجام پہلے گھر گھر جا کر حجامت کیا کرتے تھے اور زمیندار لوگ انہیں فصل کی کٹائی کے بعد گندم چاول بطور معاوضہ دیا کرتے تھے۔ کئی دیہات میں ابھی یہی رواج ہے۔ دیہات کی زندگی میں اس کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کے لیے پیغامات یا دعوت نامے گاؤں کا حجام ہی دینے جاتا ہے یا دینے جاتا تھا۔
حالیہ چند برسوں میں گدھے مہنگے ہو گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جانوروں کے لیے چارے کی منتقلی کے لیے ماضی کی طرف دوبارہ بھینسوں کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ بھینسیں گدھے کی نسبت سست رفتار ہیں، لیکن مربے یا ڈیرے سے گھر کے راستے بھی طویل نہیں ہیں۔ اب تو شہروں میں بھی تندور کی روایت موجود ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ دیہات سے ہی چلی تھی۔ پنجاب کے زیادہ تر دیہات میں ایک تندور والی ہوتی تھی جہاں سے روٹیاں لگوائی جا سکتی تھیں۔ پہلے معاوضے کے طور پر تندور والی کو آٹا دیا جاتا تھا، اب لوگ پیسے بھی دے دیتے ہیں۔ پاکستان میں گنا چینی بنانے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے۔ دیہات سے گنے کے جوس یعنی رو سے کھیر بھی تیار کی جاتی ہے، اور چینی کا متبادل گڑ بھی۔ گڑ بنانے کے لیے گنے کے رس کو ایک بڑے سے برتن میں ڈال کر گرم کیا جاتا ہے۔ کئی دیہاتوں میں اب بھی لوگ چینی کی بجائے گڑ یا شکر کے استعمال کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ مارکیٹ میں بیچے جانے والے گڑ میں تو کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر کسان اپنے گھر کے لیے استعمال ہونے والے گڑ میں یہ کیمیکلز استعمال نہیں کرتے۔ جس گڑ میں کیمیکل کا استعمال نہ ہو اس کا رنگ گہرا براؤن ہو جاتا ہے۔ دیہات میں چھتیں جس قدر ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، اسی طرح وہاں کے لوگوں کے دل بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ کچھ کچی چھتوں اور کچے صحنوں کی لپائی مٹی سے کی جاتی ہے۔ شہتیروں والی کچی چھتوں میں چڑیوں کو گھونسلے بنانے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ شہروں کی طرح جب سے گاؤں میں چھتیں پکی ہو گئی ہیں تو چڑیاں بھی روٹھ گئی ہیں۔ اب وہ ان چھتوں پر گھونسلہ نہیں بناتی، بس بنیروں پر ہی بیٹھ کر گزارا کر لیتی ہیں۔ ویسے تو دوستو، دیہات کے متعدد کھیل وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ دیہات میں بچے بارن ٹینی، کوکلا چھپاکی، اسٹاپو، گلی ڈنڈا یا پھر بندر یا باندر قلعہ کھیلتے نظر آئیں، تاہم کبھی کبھار بچے بینٹے یا گولیاں کھیلتے ہوئے ضرور نظر آتے ہیں۔ کرکٹ کے ساتھ ساتھ کبڈی کا کھیل بھی دوبارہ زندہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہر جگہ سوئی گیس نہیں ہے۔ دیہاتوں میں اب بھی آگ جلانے کے لیے گائے بھینسوں کے گوبر سے اوپلے یا پاتھیاں بنائی جاتی ہیں، جنہیں سوکھ جانے کے بعد آگ جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے پنجاب کے دیہاتوں کے زیادہ تر گھروں میں شیلف، جو پنجابی میں پرچھتی کہلاتی ہے، ایک لازمی حصہ ہوتی تھی۔ اب کمروں کے اندر ایسی پرچھتیاں بنانے کا رجحان تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے، جہاں پر پہلے پیتل کے قیمتی برتن بھی رکھے جاتے تھے۔ دیہات میں یہ رواج بھی عام تھا یا ہے کہ کسی ایک گھر میں تندور جلایا جاتا تھا اور پورے محلے کی خواتین وہاں آ کر اپنی روٹیاں لگاتی تھیں تاکہ ایندھن اور محنت کی بچت ہو۔ اب دیہات میں ایسے روایتی تندور بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹانگا پنجاب کے دیہاتوں کی قدیم سواری ہے۔ کبھی مشہور گلوکار مسعود رانا کا گانا ٹانگے والا خیر منگدا ٹانگا لاہور دا ہووے تے بھاویں جنگ دا پنجاب کے ہر دیہات میں مشہور تھا۔ اب دیہات میں بھی ٹانگے کی جگہ بسیں، ویگنیں اور چنگ چینے لے لی ہے۔ کبھی پنجاب کے دیہاتوں میں ایک تالاب یا چھپڑ ہوا کرتے تھے جہاں سے مقامی لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلاتے اور نہلاتے تھے۔ اب ایسے تالاب یا چھپڑ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ شہروں کے برعکس دیہات میں سورج ڈھلتے ہی کاروباری زندگی بند ہو جاتا ہے۔ کھیتوں میں چارہ کاٹنے والوں کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے اپنے گھر یعنی اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں۔ ماں باپ نے صرف 20,000 روپے کے لیے 12 سالہ بیٹی کی شادی کروا دی۔ بھارت میں غریب ماں باپ نے ایک بیٹی کے علاج کے لیے دوسری کم عمر بیٹی 10,000 بھارتی روپے تقریباً 21,000 پاکستانی روپے میں بیچ ڈالی۔ یہ افسوسناک واقعہ بھارتی ریاست آندھرا پردیش کے شہر نیلور میں پیش آیا ہے، جہاں اس میاں بیوی کی بڑی بیٹی بیمار پڑ گئی۔ اس کا علاج کراتے کراتے جب ان کی جمع پونجی ختم ہو گئی تو وہ بے بس ہو گئے۔ غریب ماں باپ کی اسی بے بسی کا فائدہ ان کے 46 سالہ ہمسائے شینا سبایا نے اٹھایا۔ اس نے ان ماں باپ کو لالچ دیا کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی جس کی عمر محض 12 سال تھی اس کو اس کے ساتھ بیاہ دیں، جس کے عوض وہ انہیں 10,000 روپے دے گا۔ ماں باپ اس پر راضی ہو گئے اور بچی کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ ہمسایوں نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس نے بچی کو بازیاب کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ بھارت میں کچھ ایسے بیکاری ہیں جنہوں نے بھیک مانگ مانگ کر اتنی دولت کما لی ہے کہ سننے والے حیران رہ جائیں۔ بھارت کے ان امیر ترین بیکاریوں میں پہلے نمبر پر بھرت جی نامی شخص آتا ہے، جو زیادہ تر ممبئی کے پر ریجن میں بھیک مانگتا ہے۔
اس کے پاس 2 اپارٹمنٹ ہیں جن کی مجموعی مالیت 3.5 کروڑ پاکستانی روپے بنتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ خطیر دولت کا مالک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق وہ ماہانہ 2 لاکھ پاکستانی روپے کماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کولکتہ کی لکشمی داس نامی بیکارن آتی ہے جو 1964 سے بھیک مانگتی آ رہی ہے جب اس کی عمر صرف 16 سال تھی۔ وہ روزانہ لگ بھگ 2500 پاکستانی روپے کما لیتی ہے۔ اس نے بینک میں اکاؤنٹس بھی کھلوا رکھا ہے جس میں لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں۔ ممبئی میں بھیک مانگنے والا کرشنا کمار بھی اس فہرست میں شامل ہے جو ایک مہنگے فلیٹ کا مالک ہے اور روزانہ اندازاً 4000 روپے کما لیتا ہے۔ برجو چندر آزاد نامی ممبئی کے بکاری نے بینک میں 20 لاکھ پاکستانی روپے کا فکس ڈپازٹ کروا رکھا تھا اور وہ گوانتی میں ایک گھر کا مالک بھی تھا۔ 2019 میں ٹرین کی زد میں آ کر جب برجو کی موت واقع ہوئی تو پولیس نے اس کے تمام اثاثے کھوج نکالے تھے اور اس کے گھر سے کیش بھی برآمد کیا تھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔